सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान मुर्शद पाकिस्तान यानी इमरान खान साहब के नज़रिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन अस्पताल मुंतकली, उसके बाद वापसी अडियाला यात्रा, और इस दौरान जो कुछ हुआ वहाँ पर खान साहब की जानिब से दी जाने वाली हातमी डेडलाइन, ये इंतहाई अहम है। इससे ज़्यादा अहम यह है कि दो अदद सहाफ़ी आपस में लड़ पड़े हैं कि एक कहता है कि डील है और दूसरा कहता है कि डील बिल्कुल नहीं हुई है। अब किसकी बात मानी जाए, किसकी ना मानी जाए? दोनों मेन स्ट्रीम है, दोनों बाबे हैं, दोनों सहाफत के खाबे हैं। और इतनी बड़ी खबर है कि मैं आगे चलकर आपके साथ शेयर करने लगा हूं। जबकि मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा और ओहदेदारान के तमाम तर लेतो लाल जवाज, ओछे हथकंडे अपनाए जाने के बावजूद, अस्पताल मुंतकिल ना करने जाने के बावजूद, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। उसके क्या नताइज निकल सकते हैं, वो कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश है, आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप एहतजाज करना चाहें, सिक्का राजुल वक्त तरीका एक ही है। फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक आप मुंह इधर करके करके एहतजाज कर सकते हैं, यही बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा तरीके कोई बेहतर नहीं है। टॉप लीड शेयर करने से पहले कि हतमी डेडलाइन क्या है, कब दी गई है, किस नौयत की डेडलाइन है, वो मैं चल के शेयर करने लगा हूं। पहले दो अदद सहाफ़ियों की उथलाइंदो पुथलाइंदो सुन लीजिए जी। ये नजम सेठी साहब हैं। नजम सेठी साहब मुल्क के मायनाज सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं। वो ये दावा करते हैं, ये उनका दावा है कि इमरान खान को वादे के मुताबिक रिलीफ मिलेगा, लॉन्ग मार्च नहीं होगा। ये कौन कह रहे हैं जी? नजम सेठी साहब कह रहे हैं वादे के मुताबिक रिलीफ मिलेगा। मतलब ये तासुर दे रहे हैं कहीं वादा वईद हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बल्कि किसी का वादा करार दे रहे हैं और नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं। तो इसका मतलब है इन्होंने एक डिबेट छेड़ दी है, एक डिस्कोर्स स्टार्ट कर दी है। लेकिन इनसे $1 मिलियन ये सवाल है कि अगर वादा था तो बर वक्त वादा पूरा क्यों ना हुआ? ऑर्डर था तो बर वक्त ऑर्डर के ऊपर हुकूमत अमल दरामद क्यों ना करा पाई? कहने वाले कहते हैं कि हुकूमत ने यह सारा काम किया है, उनसे सवाल होता है तो वो कहती है हमें नहीं पता, जिन्होंने करना था कर दिया। अब जिन्होंने करना था उनसे वही जाकर सवाल करता है कि भाई आपने किया, तो वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, हमारा तो दूर दूर से इस चीज का लेना देना नहीं है। तो कहानी क्या हुई है? ये कहानी बहरहाल अपनी जगह के ऊपर, लेकिन नजम सेठी साहब शायद मरीख के यानी ई गोला के पहले साफी हैं जो नेशनल टेलीविजन के ऊपर एक शख्स की बीमारी के मामले को डील का तासुर देते हुए बात कर भी रहे हैं और जिनसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वादा वईद से तशबीह दे रहे हैं। मैं कहता हूं अल्लाह ही हाफिज है उस टेलीविजन का जहां पर ये बैठे हैं, और अल्लाह ही हाफिज है हमरा का जो सुन रहा है, और माजरत के साथ अल्लाह ही हाफिज है अदालतों का, ये सुनने के बाद भी कोई बात करने से कासिर है। अच्छा, अब इसी के ऊपर इससे बिल्कुल मुख्तलिफ, बिल्कुल कंट्रारी एक और बाबा साहबी हैं, एक और बाबा साहबी का नाम क्या जी? जनाब अंसार अब्बासी साहब। जनाब अंसार अब्बासी साहब फरमाते हैं एक और अहम बाखबर जरिए ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए किसी भी तरह की डील या ढील के इम्कान, नीज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अस्करी क़यादत, उनके दरमियान इख्तलाफात की रिपोर्ट्स को कतई तौर पर मुस्तरद करते हुए दोनों इम्कानात को सिफर करार दे दिया। यानी ये कहते हैं कि कोई डील या डील नहीं हुई। एक टीवी पे कह रहा है, एक अखबार में कह रहा है, एक अपनी सफ का बाबा है, दूसरा अपनी सफ का बाबा है, दोनों एक ही सफ में खड़े हैं। भाई करना क्या चाहते हो? फिर ये आगे क्या कहते हैं? शहबाज शरीफ की क़यादत में सिविल हुकूमत और अस्करी क़यादत का सफर माजी में देखे जाने वाले तरीक़ेकार से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि किस नौयत की डिस्कोर्स शुरू करने की कोशिश बहरहाल की गई है। तहरीक इंसाफ ने जी, आज के दिन की डेवलपमेंट यह है कि तहरीक इंसाफ ने पटिशन दायर कर दी है, और पटिशन जो है वो इस हुकूमत के खिलाफ दायर की गई है कि इन्होंने वक्त के बरखिलाफ यानी वक्त पर एक तो इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल नहीं किया, पहला, दूसरा उनका पिम्स में इलाज हुआ, तीसरा तौहीन अदालत की। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला
آئی جی جیل خانہ جات اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحبہ نے عمران خان کو شفا انٹرنیشنل منتقل کرنے کے عدالتی حکم کی خلاف ورزی پر سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ اب یہاں پر $1 ملین سوال یہ ہے، سیکٹری داخلہ، آئی جی جیل خانہ جات، یہ سب تو آپ نے کر دیے، ذرا وزیر داخلہ کو بھی کر دیتے، محسن نقوی صاحب کا اس میں نام نہیں آیا، تو یہاں پر بھی ایک سوال اٹھتا ہے۔ بہرحال سوال اپنی جگہ ہے، اس سوال کو کرین از قیاس تصور نہیں کیا جا سکتا۔ میں بیرسٹر گوہر صاحب سپریم کورٹ کے باہر میڈیا ٹاک کر رہے تھے، ان کا بیان شامل کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں عمران خان کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کے سپریم کورٹ کے آرڈر پر عمل درآمد میں روڑے نہ اٹکائے جائیں، آرڈر پر اب بھی عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ عمران خان کو عدالتی حکم کے مطابق 24 گھنٹوں کے اندر اسپتال منتقل کیا جائے اور عدالت کے فیصلے پر من و عن عمل کیا جائے۔ عمران خان کی صحت کے حوالے سے پوری قوم شدید تشویش میں مبتلا اور شدید فکر مند ہے، یہ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں۔ جبکہ یہ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ مطیع اللہ جان صاحب نے اس کے اوپر کامنٹ کیے، جو انہوں نے ڈیلے کیا یا تاخیر کی، یہ مطیع اللہ جان صاحب کے بڑا ان بائزڈ اینڈ لیگل، کیونکہ ظاہر کورٹ رپورٹر ہیں تو ان کا یہ قانونی نکتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے قانون دانوں اور وکلاء نے دیر کر دی ہے۔ عمران خان کو اسپتال منتقلی حکم دینے والے 3 معزز ججوں کا بینچ جمعے کے روز دستیاب تھا، یعنی کل کے روز دستیاب تھا، مگر توہین عدالت کی درخواست اس دن دائر نہیں کی گئی، اس دن پریس کانفرنس کو ترجیح دی گئی۔ اگر یہ درخواست اسی دن دائر ہو جاتی تو ممکنہ طور کے اوپر یہی بینچ اس کو اسی دن سن سکتا تھا اور اس پر کم از کم اور نہیں تو نوٹس جاری کیا جا سکتا تھا۔ اب یہ ججوں کا بینچ آئندہ پورے ہفتے دستیاب نہیں ہوگا، یعنی یہ والا بینچ جس نے خان صاحب کی اڈیالہ سے شفا انٹرنیشنل منتقلی کا فیصلہ دیا تھا وہ پورا ہفتہ دستیاب نہیں ہوگا۔ اور پھر اگر ہفتے کو، یعنی آج جو درخواست دائر کی گئی ہے، اس صورت میں یہ کیس کسی اور بینچ کے سامنے بھی لگ سکتا ہے، وہ حکومت کا من پسند بینچ بھی ہو سکتا ہے، جس سے سپریم کورٹ کا پہلا حکم مزید تشریحات کا شکار ہو سکتا ہے یا تشبیہات کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ مطیع اللہ جان صاحب کا موقف ہے۔ میں ابھی آج ڈان نیوز کا اداریہ دیکھ رہا تھا، ڈان اخبار کا اداریہ دیکھ رہا تھا۔ ڈان اخبار نے آج اپنے اداریے میں لکھا ہے کہ نون لیگ حکومت سپریم کورٹ فیصلے پر من و عن عمل درآمد کرتے ہوئے عمران خان کو اسپتال شفٹ کر کے اور تسلی بخش طبی معائنہ کروا کے نیک نامی کما سکتی تھی، لیکن اس نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا۔ حکمران عمران خان کو عوام کی نظروں سے دور رکھنا چاہتی ہے، یعنی یہ والی حکومت، لیکن حکومت کی انسیکیورٹی یا ان کا عدم تحفظ یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان آج بھی اس سسٹم کے لیے، عوام پاکستان کے لیے بڑی طرح سے ریلیونٹ ہے، بڑی طرح سے۔ تو یہ کچھ ڈیٹیلز تھیں جو میں شیئر کر رہا تھا۔ اب آ جاتے ہیں جی انتہائی اہم خبر کی طرف، اور جس خبر کا میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ عمران خان صاحب نے حتمی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ ایک تو عمران خان صاحب جس شخصیت سے ملے مبینہ طور کے اوپر، اس شخصیت کو یہ گلہ کیا کہ میں اندر جو ہوں وہ سختی یا جیل کاٹ رہا ہوں، لیکن باہر سب نارمل چل رہا ہے۔ تو جو کچھ سب نارمل چل رہا ہے مبینہ طور کے اوپر، وہ نارمل چلنے کے پیچھے مرکزی قیادت کا ہاتھ ہے، جس سے مجھے یہ توقع نہیں تھی، اور وکلا کا ہاتھ ہے۔ بہت شدید غصے میں پھر انہوں نے حتمی ڈیڈ لائن جو مبینہ طور کے اوپر اللیجڈلی یا سٹیٹڈ ڈیڈ لائن ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے ہمارے ایک دوست، صحافی دوست نے، شاکر محمود عوان نے آلریڈی اس کے اوپر ایک عدد بات کر رکھی ہے مختلف انداز سے۔ وہ یہ کہ تحریک انصاف 30 اگست کے بعد قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشست سے جو ہے وہ مستعفی ہو سکتی ہے۔ ان ریگارڈز ٹو عمران خان شفٹنگ فرام اڈیالہ ٹو شفا انٹرنیشنل، وہ نہیں ہو سکی، تو اس کے اوپر عمران خان کی جانب سے یہ پارٹی کو جو ذرائع ان سے ملے مبینہ طور کے اوپر، ان کے ذریعے ایک عدد روڈ میپ دیا ہے۔ ہر آنے والا دن اس حکومت کے لیے مشکلوں کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب، دیگر جماعتیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب، 27 ستمبر کا پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ کا کال دیے جانا، اور یہ ساری چیزیں املگمیٹ بن کر اس حکومت کے لیے نائٹ میئر ہو سکتی ہیں، نائٹ میئر۔ اگر ان کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی تو ان کو اپنے دماغ کا علاج کرا لینا چاہیے۔ آپ ایک وقت میں ایک شخص کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، آپ ایک ہی وقت میں 26 کروڑ عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ تو جن حالات سے یہ گزری گئی ہیں چیزیں، اس کے اوپر قیدی نمبر 804 کی جو ممکنہ مبینہ یعنی اللیجڈ ڈیڈ لائن ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے 30 اگست تک یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف قومی، صوبائی اسمبلی، سینٹ ہر جگہ سے لے سکتی ہے کہ یہ مستعفی ہو جائیں اور روڈوں پر آنے کا اعلان کر دیں۔ کیسا
یہ خان صاحب کی ڈیڈ لائن والا فیصلہ مبینہ طور کے اوپر ہو سکتا ہے. میکسیمم آپ نے اس کے اوپر کامنٹس کرنے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ مرکزی قیادت کو پہلے کر لینا چاہیے تھا جس طرح کل والی درخواست کو ڈیلے کیا, یہ والی چیز بھی پہلے کر لینی چاہیے تھی, یا ابھی اٹ از دا ہائیسٹ ٹائم؟ کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بری لگتی ہے انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر سلیم مانڈوی والا ہے, یہ کہتے ہیں عمران خان سیاسی قیدی ہیں, ان پر بنائے گئے کیسز سچے ہیں یا جھوٹے, مگر یہ سب کے سب قابل ضمانت ہیں, اور اگر وہ سیاستدان نہ ہوتے تو انہیں اب تک ضمانت مل چکی ہوتی. میں اتنا کہنا چاہوں گا ضمانت نہ دینے والوں کو کہ کیسے کر لیتے ہو یار. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں توہین عدالت کی درخواست کل فائل ہوتی تو کیا ہوتا, یہ پیر منگل بدھ کو ہی لگتی, آج بھی فائل ہوئی تو یہی ہوگا. میں اتنا کہنا چاہوں گا آپ بھی کیسے کر لیتے ہیں یار. یہ رئیس الٹاؤٹین فرماتے ہیں آج کی اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان کے لیے کوئی محبت نہیں ہے بلکہ نفرت عمران میں مبتلا ہے. یار یہ جو سٹوریاں دیتے ہوئے آپ کو تھوڑا سا حیا شرم نہیں آتی؟ میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. حامد دیر صاحب کہتے ہیں آج میں نے کم از کم 4 فیڈرل منسٹر سے علیحدہ علیحدہ پوچھا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. ایک منسٹر جو براہ راست اس معاملے سے منسلک ہیں اور بار بار بات بھی کرتے رہے, وہ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ بتائیں کیا ہوا, کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں. تو انہوں نے کہا جنہوں نے کیا ان سے پوچھیں, کہتے ہیں ان سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں ہمارا تو اس سے دور دور تک کا کچھ لینا ہی دینا نہیں ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا دونوں ہی بھولے ہیں بھائی, دونوں ہی بڑے معصوم ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. یہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں وزیر اعظم کہتے ہیں آئیے بات کریں, تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے, یہاں ایک ہاتھ ہے جو قوم کو تھپڑ مار رہا ہے. کب تک خاموش رہا جائے, کب تک ہم مصلحتوں کا شکار رہیں, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے جی. یہ شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں عمران خان کی اسپتال منتقلی کی خبر سے نواز شریف, مریم نواز اور شہباز شریف کے پیرے تلوں سے زمین نکل گئی, اور وہ پھر وہاں جا کر گھٹے گھوڑے ٹیک کر بیٹھ کے جہاں ٹیکنا چاہیے تھا. واہ جی واہ. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. یہ ہماری پاکستان کی جو ٹیسٹ کرکٹ ٹیم ہے اس نے جو واویلا مچایا ہے, جو کامیابی سمیٹی ہے, اس کے اوپر برطانوی میڈیا نے انگلینڈ کے دورے پر موجود پاکستان ٹیسٹ ٹیم کو 50 سالوں کی بدترین ٹیسٹ ٹیم قرار دیا ہے. اب اس کے اوپر بندہ کیا ہی کہے. اب اس ٹیسٹ ٹیم کے لیے کچھ کامنٹس کر دیں. اب تو محسن نقوی صاحب کو مطلب سوچ لینا چاہیے. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.